چلیں جی ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 35 ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یہ کرسر جہاں جہاں موو کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو۔ وَإِذْ، وا کا مطلب اور، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے جب، اور یہ میں ہر دفعہ بتاتا ہوں تاکہ یہ دہرائی ہوتی رہے اور آپ کو یہ بات جو ہے وہ بڑی اچھی طرح یاد ہو جائے۔ از اگر خالی ہو، از یعنی ازا نہ ہو، از ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے جب، اور یہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں اور انگریزی میں تو اس کا مطلب وہی ہوگا، از جب یا وین۔ لیکن جو ازا ہے وہ حال اور مستقبل کے لیے، اگر کسی واقعے کو، کسی بات کو بیان کرنا ہو تو اس کے لیے ازا ہوتا ہے، از ماضی کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ چونکہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا اللہ تعالیٰ واقعہ بیان فرما رہا ہے جو ماضی میں ہوا، تو وہ از اور جب، قلنا کہا ہم نے، تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ نا آخر میں آیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم یا ہمارا۔ تو وہ از قلنا، اب قلنا کا جو گرامیٹیکل کمپوزیشن ہے وہ میں آپ کو نہیں بتا رہا کیونکہ کافی مشکل ہے وہ آپ کے لیے سمجھنا۔ تو صرف اس کا آپ مطلب یہ سمجھ لیں کہ اس کا مطلب ہے کہا ہم نے یا ہم نے کہا۔ للملائکۃ، تو عام طور پہ جو کالا لفظ ہوتا ہے اس کے ساتھ، یعنی کالا اس نے کہا، اس کے ساتھ لام کا جو پریپوزیشن ہے اس کو انگریزی میں پریپوزیشن کہتے ہیں، اردو اور عربی میں صلہ کہتے ہیں۔ تو وہ لام آتا ہے، کالا لہو، کالا لہم، اس نے اس کو کہا، ان کو کہا۔ تو یہاں پہ ہے اس قلنا، اور جب کہا ہم نے یا ہم نے کہا، لے الملائکۃ، لے کا مطلب لیے، ال کا مطلب ایک مخصوص جو الف لام تعریف کا ہے، مخصوص کرنے کا، ملائکۃ فرشتوں کو، لے الملائکۃ فرشتوں کو۔ اور یہ دیکھیں آپ، ملائکہ کی جو آخری حرف ہے تے، اس کے تا جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، اور زیر اس لیے ہے کہ یہ پہلے حرف جر آ گیا، لام حرف جر ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پکا یاد ہو جائے۔ تو لے حرف جر ہے، اس لیے ملائکہ کے آخری جو حرف ہے تا، اس کے نیچے زیر آ گئی، لے الملائکۃ۔ یہاں پہ مخصوص فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی۔ اب اس کو اگر ملا کے پڑھیں گے تو بنے گا للملائکۃ اسجدوا، اصل میں یہ ہے اسجدوا۔ اسجدوا جو ہے وہ حرف فعل امر ہے، یعنی کسی بات کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یا درخواست کی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس سے حکم ہی ہوگا۔ تو یہ اصل میں اگر یہ الگ سے پڑھا جائے گا تو بنے گا اسجدوا۔ اسجدوا کا مطلب ہے تم سب سجدہ کرو، چونکہ ملا کے پڑھتے ہیں تو یہ بنے گا للملائکہ تسجدوا، یہ جو الف ہے اس کی آواز ختم ہو جائے گی۔ تو اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ تم سب سجدہ کرو، اسجدوا جمع کے لیے ہے، یعنی کچھ زیادہ ہے، ایک گروہ ہے، ایک گروپ ہے فرشتوں کا، ان کو کہا اسجدوا۔ اور یہاں دیکھیں میں نے نیچے دو آیات لکھی ہیں، ایک تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 ہے، تو حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا مریم اقنتی لربکی واسجدی۔ اب یہ چونکہ مؤنث کے لیے ہے اس لیے یہاں پہ آخر پہ یا آ گیا، واسجدی۔ اور یہاں پہ جو سورت نمبر 76 ہے آیت نمبر 27 ہے، اس میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، تو یہ بھی اسجد ہے، فا لگ گیا پہلے، فا اسجد۔ اب یہ ایک مرد کے لیے ہے اسجد، اور یہ ایک عورت کے لیے ہے اسجدی، اور یہاں پہ زیادہ ایک گروہ کے لیے ہے، یعنی ایک فرشتہ نہیں ہے، ایک فرشتوں کا گروپ ہے، اس کو کہا اسجدو۔ ابھی آپ کو سمجھ آ گئی کہ اگر جمع کے لیے ہو تو پھر آخر پہ واو اور الف لگ جاتا ہے، اگر مؤنث کے لیے ہو تو یا لگ جاتا ہے، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں یہ چھوٹی ہے، اور اگر مذکر کے لیے ہو، واحد کے لیے، تو پھر کچھ بھی نہیں لگتا، اسجد بس، الف پیش اور
جیم اور دال، اس جد، یہ اس میں میں آپ کو لکھ کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ بنے گا اس سین کے اوپر ساکن کا نشان ہے، اس جد. اس جد کا مطلب ہے تم سجدہ کرو، یعنی ایک مرد کو کہا جا رہا ہے تم سجدہ کرو، اور اگر عورت کو کہا جا رہا ہوگا تو اس کو کہا اس جدی، جیسا کہ آپ یہ لفظ دیکھ رہے ہیں. اور اگر زیادہ مردوں کو کہا جا رہا ہوگا تو بن جائے گا اس جدو. پھر اس صورت میں یہ جو دال ہے اس کے اوپر پیش آ جائے گی، اور واو اور یہ ساکن اور الف، اس جدو. تو یہ بات کو سمجھ آ گئی. اس جدو بہت سے فرشتوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم سب سجدہ کرو. عورت کو کہا جائے گا اکیلی کو تو اس جدی، اور ایک مرد کو کہا جائے گا تو ہوگا اس جد. تو ہم نے، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ تم سب سجدہ کرو، لے آدمہ، لے آدمہ، لیے آدم کے، یعنی آدم کے لیے، تو یہ ہوگا لیے آدم کے یا آدم کے لیے. اردو میں محاورہ میں ہم کہیں گے آدم کے لیے، لیکن میں نے آپ کو لفظاً پڑھانا ہے تو لام کا مطلب لیے آدم کے، میم کے اوپر زبر، یعنی آدم کے لیے سجدہ کرو. فسجدو، پس سب نے سجدہ کیا. تو یہ دیکھیں اسجدو سجدہ کرو، فسجدو، پس ان سب نے سجدہ کیا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فا جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے پس. تو یہ پچھلا جو فعل ہے جو اس سے پہلے بیان کیا گیا اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے. چونکہ پہلے حکم دیا گیا سجدے کا، پس انہوں نے سجدہ کیا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک سما ہوتا ہے، ایک فا ہوتا ہے. تو سما کا تو مطلب ہے پھر، فا کا مطلب ہے پھر یا پس، چونکہ، چنانچہ، چونکہ نہیں چنانچہ. تو چونکہ حکم دیا تھا خدا نے کہ سجدہ کرو، فسجدو، پس ان سب نے سجدہ کیا. سجدو، ان سب نے سجدہ کیا. سجدہ، ایک نے سجدہ کیا. سجدہ واحد ہے سجدو کا. الا ابلیس، اللہ کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے سوائے ابلیسا، ابلیس کے. اور یہ ابلیس ہے ایک ذات ہے، ایک ہستی ہے، اور یہ شیطان سے مختلف ہے. بہرحال یہاں تفسیر کا موقع نہیں ہے. ابا، ابا کا مطلب ہے انکار کیا اس نے، یا اس نے انکار کیا. یہ ایک واحد کے دیا ابا. اور یہاں پہ میں نے نیچے 4 حروف لکھے ہیں ابا سمیت. ابا کا مطلب ہوتا ہے، یعنی عربی زبان میں جو اردو کا ہمارا ہے نا انکار، تو انکار کے لیے قرآن کریم نے 4 حروف استعمال کیے ہیں. ایک ہے ابا، یعنی کسی بات کو قبول کرنے سے انکار کرنا، اڑ جانا، نہ ماننا، تسلیم نہ کرنا. کسی کو کہا جائے کہ یہ کام کرو، کہتا ہے میں نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں ابا. اور ایک ہے انکرا، یعنی کسی چیز کو نہ پہچاننے کی وجہ سے انکار کرنا، کہتا مجھے نہیں پتا یہ کون ہے. تو انکار کرنے کے 4 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی بات کو ماننے سے انکار کرنا، کسی چیز کو نہ پہچاننے کی وجہ سے انکار کرنا، اور کفرہ کا مطلب ہے حق بات پر پردہ ڈالتے ہوئے انکار کرنا، یعنی انکار کر دینا، سچی بات ہے اس کو چھپا دینا. اور جہدہ، ایسی بات کا انکار جس کا دل میں یقین ہو، یعنی ضد بازی. جہاں تک کا مطلب ہوتا ہے ضد میں انکار کرے، اس کو پتا ہوگا یہ بات ٹھیک ہے لیکن پھر بھی انکار کرے. اور اس میں حق کفرہ میں اور جہادہ میں فرق یہ ہے کہ کفرہ میں تو پردہ ڈالتا ہے، جہادہ میں اس کو پتا ہے کہ اچھی بات، یہ صحیح بات کر رہا ہے، لیکن ضد بازی کرتے ہوئے، دل میں یقین رکھتے ہوئے اس کا انکار کرنا. تو یہ مختلف ہے. ابا، بات قبول کرنے سے انکار کرنا، اڑ جانا، نہ ماننا، تسلیم نہ کرنا. انکرا یعنی پہچانتے نہیں ہیں. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس آئے تو انہوں نے پہچانا نہیں، تو ان کے لیے منکرون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہ ہمارا بھائی ہے، یوسف ہے. اور کفرہ، حق بات پر پردہ ڈالتے ہوئے انکار کرنا. جاہدہ کا مطلب ضد بازی کرتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے لیکن پھر بھی انکار کرنا. تو ابلیس کو جب کہا گیا، یعنی سب کو کہا گیا سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے سب نے کیا. ابا، اس نے انکار کر دیا. کس بات کا انکار کیا؟ میں نہیں کرتا سجدہ. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وَاسْتَكْبَرَ، اور اس نے تکبر کیا. تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو کسی فعل کے ساتھ الف، سین اور تے لگے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس چیز کا انکار اس چیز کا مطالبہ کرنا، اس چیز کو چاہنا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی شاید بتایا ہوگا کہ یہ جو لفظ ہے
सका या सका इस तरह लिखें। तो सका का मतलब होता है पानी पिलाना, जैसे उर्दू में वो होते हैं ना जो पहले पानी लाया करते थे माशकी, उसको सका कहते थे। और जो कुरान करीम में लफ्ज है वो है इस, ये सीन के ऊपर साकिन, और तस इस तस का, ये कुरान करीम में है, वजिस तस का मूसा लिकौम ही, तो मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा। तो सका का मतलब होता है पानी पिलाना, इस तस का मतलब होगा पानी का मुतालबा करना, पानी के लिए दरखास्त करना। इसी तरह जो यहाँ पे ये लफ्ज है वो असल में है कबरा। कबरा का मतलब है बड़ाई, यानी उसने बड़ाई की, यानी वाइस्तकबरा का मतलब है कि उसने अपनी बड़ाई का मुतालबा किया, यानी उसने अपनी बड़ाई का इजहार किया और उसने कहा कि मैं तो इस्तकबार कर रहा हूँ या अपने आप को मैं बड़ा जाहिर कर रहा हूँ। तो उसने इसलिए उसने इनकार किया। अबा का मतलब अबा की वजह यह थी कि उसने अपने आप को बड़ा कहा। वकाना, और वो था, मिनल काफिरीन, काफिरों में से। तो जो कहते हैं कि वो फरिश्ता था, वो फरिश्ता नहीं था, वो खुदा ने पहले कह दिया वकाना, और वो था मिनल काफिरीन, काफिरों में से। ठीक है जी। अगली आयत है 36 नंबर, वकुलना या आदमुस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नता व कुला मिन्हा रगदन हैसो शिअतुमा व ला तकरबा हाज़िहि शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। वकुलना है वो तो पहले लफ्ज है जो पहले कहा था, वैसकुलना, यहाँ पे जब हमने कहा, और फिर हमने ये कहा वकुलना, और हमने कहा, यानी पहले तो ये कहा कि सजदा करो, फरिश्तों को कहा, उसके बाद फिर हमने कहा या आदमो, ए आदम, उसकुन। और यहाँ पे भी जो है वो उसजुद की तरह का ये लफ्ज है। अलिफ साकिन हो गया क्योंकि ये पहले मीम के साथ मिला के पढ़ते हैं। वकुलना यादम मुस्कुन, ए आदम रहो, ये भी फेल अमर है उसजुदू की तरह। उसजुद यानी सजदा करो, एक मर्द को कहा। उसकुन, ये भी एक मर्द को कहा। और इसके कुरान करीम में और भी मिसालें हैं। उसकुनू, तुम सब रहो यहाँ पे। तो उसकुन का मतलब है ए आदम तुम रहो, ये फेल अमर है एक वाहिद मुजक्कर के लिए, यानी एक मर्द है आदम, उसको कहा गया कि तुम यहाँ पे सुकूनत इख्तियार करो, तुम रहो। और ये जो उसकुन है ये एक ऐसी चीज को कहते हैं कि पहले हरकत हो रही हो उसको रोक दें, कि पहले तो तुम चल फिर रहे थे, हरकत कर रहे, लेकिन अब यहाँ पे आके आबाद हो जाओ, यहाँ पे सुकूनत इख्तियार करो। अंता, तुम, तो इसमें ये जोर देने के लिए है क्योंकि उसको का मतलब है तुम रहो, और फिर अंता कहा गया। तो अंता तुम, व जौजो का, जौजो का, ये देख रहे हैं आप नीचे, जौजो का। आमतौर पे जो जौज है उसका मतलब होता है स्पाउस, और स्पाउस मेल भी होता है फीमेल भी होता है, दोनों कहते हैं ना ये मेरा स्पाउस है, ये मेरी स्पाउस है। तो जौज का एग्जैक्टली वही मतलब है। जौजा का लफ्ज कुरान में नहीं है, जौज है हर जगह पे, लेकिन यहाँ कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से हम जानते हैं कि यहाँ पे जौज बीवी को ही कहा गया है, क्योंकि आदम मर्द है तो उसकी जो जौज है वो औरत ही है। तो जौजो का, और मैंने आपको बताया था कि का आखिर में है तो उसका मतलब होता है तुम्हारा, या तुम, इस तरह के जो सेकंड पर्सन होता है जो मुखातिब होता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। वो जौजो का, और तुम्हारी बीवी, और बीवी तुम्हारी, जौजो का, बीवी तुम्हारी, और बीवी तुम्हारी, अल जन्नत, जन्नत में। ये जो सुकूनत है वो जन्नत में कहा गया कि तुम और तुम्हारी बीवी, व जौजो का, अल जन्नता, जन्नत में आके रुक जाओ, तुम्हारी अब हरकत खत्म हो गई है, तुम्हारा सफर खत्म हो गया है, अब यहाँ पे आओ और उसमें रहो। व कुला, अब कुला जो है वो अकला से निकला है, और अकला का मतलब होता है खाना, अकला। और इसके लिए जो फेल अमर है वो है कुल, यानी खाओ। और ये कुरान करीम में एक और लफ्ज भी है, कुलू, आपने पढ़ा होगा, कुलू वशरबू, खाओ और पियो। ये देखें, ये नीचे है ना, फकुलू, ये नीचे वाली आयत में फकुलू। तो कुला जो है वो
دو کے لیے ہے، تسنیہ کے لیے. آپ کو پتا ہے عربی زبان میں جو نمبرز ہیں، جو تعداد ہے، وہ ہوتی ہے واحد، تسنیہ اور جمع، یعنی ایک، دو اور پھر دو سے زیادہ. تو یہاں پہ آدم اور آدم کی بیوی ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے وَکُلَا، اور تم دونوں کھاؤ. آگے بھی اس کی مثال آئے گی. تو یہ نہیں کہا وکل، کیونکہ اکیلے آدم کو نہیں کہا، اس کی بیوی کو بھی کہا وَکُلَا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس میں سے. تو ہا اس لیے کہا گیا، ہا جو ہے وہ مؤنث کی ضمیر ہے جنت کے لیے، اور جنت میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ آخر پہ یہ گول تے ہے، اور وہ ظاہر کریے کہ یہ مؤنث ہے. میں نے بتایا تھا کہ لازمی نہیں ہے کہ جہاں بھی کسی ناؤن کے آخر میں گول تے ہو وہ مؤنث ہی ہو، جیسے خلیفہ، علامہ، اس طرح کی چیزیں، وہ استثناء ہے. لیکن عام طور پہ جو اسم گول تا کے اوپر ختم ہوتا ہے وہ مؤنث ہوتا ہے عام طور پہ. تو منہا، اس میں سے، کس میں سے؟ اس جنت میں سے. ہاں پرناؤن ہے جنت کے لیے، مؤنث کے لیے. اگر مذکر ہوتا جنہ تو پھر ہوتا منہو، اس میں سے. رغدن، رغدن کا مطلب کیا گیا ہے بافراغت. رغدن کا مطلب کیا گیا جی بھر کے کھاؤ، جیسے چاہو کھاؤ. تو جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا رج کے کھاؤ، تو یہ اصل میں رج کے کا عربی لفظ ہے رغدن، کہ خوب جی بھر کے کھاؤ، بافراغت کھاؤ، بغیر روک ٹوک کے کھاؤ. تو وہی مطلب ہے جو عربی پنجابی میں ہے رج کے. تو وہ کلا منہا، اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے، رغدن، جی بھر کے، پیٹ بھر کے، بافراغت، بغیر روک ٹوک کے. ہے سو، جہاں سے بھی، شے تو ماں، تم دونوں چاہو. یہ دیکھیں یہاں پہ ہے، شے تم نہیں ہے، شے تو ماں، تم دونوں چاہو. یہ جو میم کے بعد الف آیا ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ دونوں کو کہا جا رہا ہے، شے تو ماں. اور اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ جو آدم کھائے وہ زبردستی اپنی بیوی کو بھی کھلائے، کہ جو میں کھا رہا ہوں تم بھی کھاؤ، یا جو بیوی کھا رہی ہے وہ بھی کہے جو میں کھا رہی ہوں تم بھی وہی کھاؤ. جو جس کا دل کرتا ہے وہ کھائے. شے تو ماں، جہاں سے تم دونوں چاہو. بیوی چاہتی ہے میں نے یہاں سے کھانا تو وہاں سے کھا لے، خامد چاہتا ہے میں نے وہاں سے کھانا تو وہاں سے کھا لے. یہ نہیں کہا کہ جہاں سے آدم کھائے اس کی زوج تم بھی وہیں سے کھاؤ. ہے سو شے تو ماں، جہاں سے بھی تم دونوں چاہو. و لا، اور نہیں یا مت، تقربا، تم دونوں قریب جانا. اب یہ دونوں کے لیے حکم ہے. تو یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں با کے بعد الف ہے، یہ تسنیہ کی علامت ہے. تقربا، جیسے وکلا، تقربا، شیتما، تقربا. یہاں پہ بے کی آواز کو تھوڑا سا لمبا کریں گے. یہاں پہ لام کے بعد وکلا، شیتما، زیادہ نہیں لیکن تھوڑی سی، تقربا، تاکہ پتہ لگے کہ یہ تسنیہ کی بات ہو رہی ہے، دو کی بات ہو رہی ہے. اور مت، تم دونوں قریب جانا. حاضہ شجرۃ، اب یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ حاضہ جو ہے وہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، حاضہ ہی مؤنث کے لیے ہوتا ہے. اور یہاں پہ مؤنث اس سے استعمال کیا گیا کہ آگے جو ہے الشجرۃ، درخت، اس درخت کے. تو یہ بھی ہے الشجرۃ، الف لام، میں نے اس لیے نہیں لکھا جگہ کم تھی. الشجرۃ، اس مخصوص درخت کے، جس طرح نا الملائکۃ. تو یہاں پہ الشجرۃ، یعنی وہ جو شجر ہے، وہ جو درخت ہے، ایک مخصوص درخت ہے، اس سے منع کیا حاضہ شجرۃ. اس میں اشارہ ہے یہ، یعنی یہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے، اس میں اشارہ. حاضہ، اس درخت کے پاس مت جانا. اور اگر گئے فتکونا، فتکونا، بس تم دونوں ہو جاؤ گے. تکونا، یہاں پہ بھی الف ہے، فتکونا من الظالمین، ظالموں میں سے. تو اگر تم نے اس کے قریب بھی گئے، ولا تقربا، یہ نہیں کہا کہ اس میں سے کھانا نہیں ہے، یہ کہا اس کے قریب بھی نہیں جانا. ولا تقربا، کیونکہ جب انسان برائی کے قریب جاتا ہے نا تو پھر خام خواہ اس میں ملوث ہو جاتا ہے. اسے خدا نے دیکھیں کتنی حکمت سے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے اس میں سے کھانا نہیں، فرمایا ولا تقربا، اور تم دونوں اس کے قریب بھی مت جانا. جیسے ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، اس کے قریب بھی مت جانا. جیسے ایک وہ باغ ہو اور اس کے گرد ایک حد کھینچ دی جائے، لائن کھینچ دی جائے، اور کہا جائے کہ اس کو پار نہیں کرنا، تو اس کے قریب بھی نہیں جانا. کیوں قریب جاتا ہے تو خواہ خواہ ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ اس میں سے وہ کہتے ہیں دیکھیں تو صحیح ادھر ہے کیا.
تو اس لیے خدا نے کہا ولا تقربا، اور تم دونوں قریب بھی مت جانا، حاضر ہی شجرت، اس مخصوص درخت کے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، فتکونا، بس تم دونوں ہو جاؤ گے، یعنی اگر تم نے ایسا کیا تو تم دونوں ہو جاؤ گے فتکونا من الظالمین، ظالموں میں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔